نگاری ریئلزم لفظ حقیقت، اصلیت، بنیاد اور صداقت کا مترادف مراد لیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں شعر و ادب کی دنیا میں کسی واقعہ یا کہانی کو مکمل صحت اور قطعیت کے ساتھ پیش کرنا حقیقت نگاری کہلاتی ہے۔ ادبا کے خواہ دو قسم کے رویے ملتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا وہ رویہ جس کے زیر اثر تخلیقات میں ایسی دنیا اور زندگی کی تصور پیش کی جاتی ہے جس کی ہم صرف تمنا کرتے ہیں، یہاں وقوع سے زیادہ امکانات پر بات ہوتی ہے اور زندگی ایسی ہونی چاہیے، ان تخلیق پاروں کا متمغہ نظر ہوتا ہے۔ دوسرا رویہ وہ ہے جس کے زیر اثر تخلیق پاروں میں زندگی کی سچی تصویریں دکھائی دی جاتی ہے۔ ان تصویروں میں قطعیت اور صداقت کا جوہر موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ زندگی جیسی ہے اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں، یہی دراصل حقیقت نگاری ہے۔ ابوالعلا اعجاز حفیظ صدیقی لکھتے ہیں، ادب میں اشخاص، اشیاء اور واقعات کو کسی قسم کے تعصب اور رومانیت سے آلودہ کیے بغیر دیانت اور صداقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کہلاتی ہے۔ مشہور اشتراکی مصنف اور حقیقت نگاری کے علمبردار مبکسم گورکی نے حقیقت نگاری کی وضاحت کچھ یوں کی: بغیر کسی رنگ و روغن کے آدمی اور ان کی زندگی کا سچا بیان حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ حقیقت پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ تہذیب و اخلاق کے دائرے سے نکل کر ہر قسم کے جنسی واقعات اور کراہت انگیز مناظر پیش کیے جائیں اور ان کو حقیقت نگاری کا نام اس لیے دیا جائے کہ یہ بھی تو زندگی ہی کا حصہ ہے۔ بے شک ہر موضوع ادب کا موضوع ہے، مگر کسی موضوع پر اس انداز سے لکھنا کہ وہ لذت پرستی کا ذریعہ بن جائے، سستی شہرت کے حصول کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نگاری نہیں ہو سکتی۔ ان جیسی موضوعات پر لکھتے ہوئے ایک عام ادیب اور ایک مہذب اور نفاست پسند ادیب کے درمیان حد فاصل قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑا ادیب کبھی بھی حقیقت نگاری کے نام پر اپنی تحریروں کو لذیذ کا ذریعہ نہیں بننے دیتا۔ اردو ادب میں پریم چند، کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور غلام عباس وغیرہ حقیقت نگاری کے علمبردار ہیں۔ بطور ایک تحریک کے حقیقت نگاری کا آغاز مغرب میں رومانیت کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ جرمنی، فرانس، انگلستان اور روس اس کے مرکز قرار پائے اور یوں اس نے ایک عالمگیر تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ ادب کے بعض سمجھ بوجھ رکھنے والے اسے ترقی پسندی کے مترادف و وہم مانی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات ایک ادبی مغالطے کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حقیقت نگاری ترقی پسند تحریک کے منشور کا ایک پہلو تھا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ترقی پسند ادیب حقیقت نگار ہو سکتا ہے، مگر ہر حقیقت نگاری کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ترقی پسندیت کا بھی قائل ہو۔ شاعری میں اس رویے کے حوالے سے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، غم اگر چا جان گسل ہے، یہ بچپے کہاں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، عارف شفیق اس پہ بھی کتے چپ پڑے، روٹی اٹھا دیا تھا جو کوڑے کی ڈھیر سے، ہم کو اس عہد میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ، بھولا نہیں دل آج بھی ادب جوانی میں، اس لیے اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کوکلے، چل کے سجے ہو جیسے پلوں کی دکان پر، میرے پڑوس میں گزرا ہے سانحہ کوئی، وگرنہ صحن میں پتھر تھا تو پھینکتا کوئی۔